السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ سارم برنی کیس میں برطانیہ سے آنے والی خاتون نے کیس میں مزید نئے انکشافات کیے، نئے الزامات لگائے، لاکھوں کا معاملہ، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو خودکشی ہے اس کا اٹیمپٹ بھی کیا انہوں نے۔ ٹھیک، یہ خاتون غالباً انیتا دگل نام ہے ان کا، عائشہ انیتا دگل۔ عائشہ انیتا دگل۔ ان کی انٹری سے سارم برنی صاحب کی مشکلات میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، تو ویسے ہی مشکلات ان کی بہت بڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، ان پر آگے جائیں اس سے پہلے ہماری انصار برنی صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انصار برنی صاحب کے حوالے سے ایک چیز تھوڑا آگے جا کر آ سکتی ہے، لیکن انصار برنی صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو الزام ہے کہ میں انڈائریکٹلی پیچھے ہوں سارم برنی پر مقدمے کے، یہ غلط ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ پوری فیملی نے میرا مکمل بوائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے بلاک میں اس طرح سے گھر، اور اس کے بعد وہاں پر ایمبولینس وغیرہ کھڑی ہوئی، میرے رستے میں ہی آتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس گھر میں گئے ہوئے برسوں ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں فیملی نے، اور فیملی کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں پیچھے، میرا بوائیکاٹ کیا ہوا ہے، میں نہیں ہوں پیچھے اس کے، یعنی یہ مقدمہ میرے کہنے پر نہیں ہوا۔ پھر وہ ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں 2023 میں امریکی جو تفتیش کار ہیں انہوں نے پاکستان آ کر سارم برنی ٹرسٹ میں ریکارڈ بھی مانگا، کچھ چھان بین بھی کی، کچھ تفتیش بھی کی، سراغ لگا تو وہ دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا؟ اب اگر آپ سب کچھ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، اور یہ کہ سارم برنی پاکستان آ کر گرفتار ہوا، اس کے پیچھے انصار برنی ہے، تو کہتے ہیں یہ کیوں ہوا تھا؟ تو اگین ہماری ہمدردی انصار برنی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری ہمدردی سارم برنی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری ہمدردی جو اس میں متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ خبر دینے والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک اب اگر سارم برنی صاحب ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ بے گناہ بھی ہیں اور مظلوم بھی رہے، تو ہم اس کو بھی رپورٹ کریں گے۔ اب تک ان پر سنگین الزامات لگ چکے اب مزید سنگین الزامات لگ گئے ہیں۔ اور نواب شاہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے برطانوی خاتون عائشہ انیتا دوگل نے الزام عائد کیا کہ سارم برنی سماجی خدمات کی آڑ میں دولت جمع کرنے کا ادارہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برطانیہ میں پاکستانی نوجوان سے شادی کی اور شوہر کے ساتھ پاکستان آ گئی، یہاں شوہر کے مظالم پر خلا لی، خودکشی کی کوشش پر لوگوں نے سارم برنی ٹرسٹ پہنچایا۔ عائشہ انیتا نے الزام عائد کیا کہ سارم برنی نے میری مظلومیت دکھا کر برطانیہ بھجوانے کے نام پر 50 سے 60 لاکھ روپیہ چندہ جمع کیا۔ اچھا، یہ سارم برنی صاحب پہ اکثر الزام لگتا ہے کہ وہ ایک وکٹم لیتے ہیں، اس وکٹم کا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کیس کے نام پر پھر فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور وہ فنڈ ریزنگ وکٹم پر لگنے کے بجائے سارم برنی صاحب پر الزام ہے ان کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا ایک اور الزام ہے۔ اچھا، یہ خاتون جو ہے وہ اپنی دوسری شادی پاکستان میں، اس کی بھی داستان سنا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں نا، سارم برنی پر جو الزامات لگے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں، شوز میں جا کر جعلی شادیوں کے، اور اس کے علاوہ جو بھی الزامات پر دیکھیے، ہمارا میڈیا جو ہے اس کا ایک کردار ہے جو مجھے بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، اور میں نے اس لیے بتایا تھا آپ کو کہ ایک خاتون اینکر وہ بھی تفتیش کے لینس میں ہے، ایک پروڈیوسر وہ بھی تفتیش کے لینس میں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سارم برنی صاحب نے مجھے پروجیکٹ کرو، مجھے بلاؤ، میں یہ پروگرامز میں کروں گا اور اس کے بدلے آپ کو مالی فوائد دوں گا، یہ بھی الزام ہے۔ تو ان پروڈیوسر سے، ان خاتون اینکر سے بھی اس وقت بڑی کڑی تفتیش جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ ابتدائی طور پہ کچھ ہو چکا، وہ بھی ریڈار پر ہیں، وہ اس وقت تفتیش کاروں کے لینس پر ہیں۔ تو سارم برنی صاحب پر یہ الزامات تو ہیں ساری کے سارے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عامر منصوب صاحب بڑے وکیل سارم برنی صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ اس معاملے پر مجھے ایک صاحب نے جو سارم برنی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ اچھے جذبات نہیں رکھتے، انہوں نے کہا کہ یہ باہر نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کچھ وقت لگے گا، آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے کہا میں خود ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں 2 حکومتیں انوالوڈ ہیں، امریکہ کی حکومت بھی، پاکستان کی حکومت بھی۔
تو یہ دو ریاستوں کے معاملہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. تو سارم بنی صاحب کو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وکیل صاحب کو عرصے میں لے آئیں گے تو سارم بنی صاحب ابھی اندر کچھ لمبے وقت کے لیے مہمان. اچھا خاتون کا یہ بھی الزام ہے یا پھر یہ دعویٰ ہے عائشہ انیتا کا کہ چوکیدار غلام مصطفیٰ جو کہ سارم بنی ٹرسٹ کا چوکیدار تھا اور انہوں نے مجھے سارم بنی کے چنگل سے نکالا تو چوکیدار سے میں نے دوسری شادی کر لی. عائشہ انیتا کا کہنا تھا کہ برطانوی قونصل خانے کو ساری داستان سنائی تو سارم بنی کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا. یعنی یہ دوسری بھی. اچھا یہ تو پھر دیکھیے نا ایک اور چیز ہے کہ ایک الزام سارم بنی صاحب پر یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ یہ جو بچی والا بھی معاملہ تھا تمہیں بھی نہیں ملے گی تمہیں بھی نہیں ملے گی اب ایسے ہوگا تو سارم بنی صاحب یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. الزام ہے یہ بھی الزام ان کا ہے کہ مجھے بلا لیا مجھے دکھایا میرے نام پر فنڈز جمع کیے اور فنڈز جمع کرنے کے بعد ان خاتون کو سارم بنی صاحب نے مقید کر دیا اور پھر اس مقید کرنے کے بعد اس چوکیدار نے جو ہے ان کی جان چھڑائی. جب یہ جان چھڑائی تو پھر انہوں نے اس چوکیدار سے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی ہے اور اب یہ پریس کے سامنے آ گئی ہیں. تو سارم بنی صاحب کی مشکلات اب اس میں اگر آپ برطانیہ کی سفارت خانے کو ہائی کمیشن کو ڈال لیں تو کیا ہوگا. ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے 2 ملکوں کا معاملہ ہے پاکستان امریکہ یہ تیسرا ملک ہے کینیڈا کی بات کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے تو اب اگر اتنی ڈھیر ساری چیزیں ہیں تو جتنا ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ وقت میں وہ کچھ وقت بڑا ہو سکتا ہے. اچھا جیسے ان کے کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو ایک سماعت پر ایک نیا الزام دوسری سماعت پر دوسرا نیا الزام تو یہ اس لیے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو باہر نہیں آنے دینا یا پھر ان پر الزامات ہی سنگین ہیں. سارم بنی جو ہے وہ NGOs کا عمران خان ہے تو عمران خان کو بھی باہر نہیں آنے دینا اور سارم بنی کو بھی باہر نہ آنے دیا جائے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے. آن اے لائٹر نوٹ جو FIA نے کہا تھا نا کہ اگر یہ باہر چلے جائیں گے تو شواہد ضائع ہو سکتے ہیں تو دیکھیے اس کا تو حل ہے. کسی شخص کی ضمانت ہو شامل تفتیش ہو عدالتوں میں پیش ہو رہا ہو اور پیش ہو کے اپنی بے گناہی کا مقدمہ لڑ لے تو یہ تو ایک پاسبلٹی ہے نا. اس پاسبلٹی پہ کام ہو جائے. سارم بنی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر نہ جائیں اس کا حل بڑا آسان ہے. ECL پہ نام ڈالیں اور نام ڈال کے باہر جانے سے روک دیں. مطلب ہم ایک حج پر جانے والے کو روک سکتے ہیں ہم اس ملک سے ایک MNA کو باہر جانے سے روک سکتے ہیں ہم سنی اتحاد کونسل والے جا رہے ہیں کہ جی ریلیف دیں. شیریں مزاری صاحبہ وہ جا رہی ہیں ریلیف دیں. پاکستان تحریک انصاف کے ڈھیروں لوگوں کا نام ہے تو سارم بنی صاحب کا نام بھی ڈال دیں. ان پہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں تو ان کا نام ڈال دیں اور ان کو باہر آ کر پاکستان میں بھی تو معاملات ہیں نا. ہاں پاکستان میں باہر آ کر یہ کچھ شواہد ضائع کر دیں گے کچھ کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر یہ ضمانت مانگ رہے ہیں تو ضمانت نہ دی جائے. ان کو اٹھائیں آپ اور اٹھا کے نظر بند کر دیں کہ ان کا کیس چلنے دیں اور انصاف ہو جائے اور چیزیں ہو جائیں. تو کیا کافی کچھ جا سکتا ہے اور یہ جو کافی کچھ ہے ہمارے ہاں یہ ہمیشہ مداخلت کے نتیجے میں ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے. تو سارم بنی صاحب کا یہ کیس تھوڑا سا چلے گا اور اس چلنے کے بعد جو ہے ممکن ہے کہ سارم بنی صاحب کچھ وقت میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے باہر آ جائیں. لیکن یہ جو شواہد ضائع کر دے گا یہ والے جو الزامات ہیں تو ان کو آپ روک سکتے ہیں آپ بندے کو نظر بند کر سکتے ہیں تفتیش مکمل کریں. سارم بنی جب گرفت میں آئے الزامات کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک الزام. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پہلے آپ کے پاس مظلوم آپ کے پاس آتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ نے میرا یہ کر دیا ہے یہ مجھے واپس کر دیجئے. بچی ہے پیسے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے تو وہ تب تک آپ پولیس کے بھی دوست ہیں سب کچھ ہے لوگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ مظلوم میڈیا کے سامنے ان کے پاس موقع ہوتا ہے. میڈیا کے سامنے بھی آتے ہیں عدالت کے سامنے بھی آتے ہیں تفتیش کاروں کے سامنے بھی جاتے ہیں اور یہ میری بھی کہانی. ضمانت کب ہو سکتی ہے؟ اگین مشکل ہے اور یہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کچھ وقت لگے گا. جسمانی استدعا مسترد کرتے ہوئے عدالت نے بار بار جوڈیشل ان کو ریمانڈ کر دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ جو برس ہے یہ شاید اندر ہے. یہ تو عمران خان کے لیے بھی دعوے نہیں کیے جا رہے تو یہ برس شاید اندر ہے سارم بنی صاحب کا. جو چیزیں جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں ان کی بنیاد پر تو کہا جا سکتا ہے. ہاں یہ طارق متین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
شکریہ.